بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فکر و خبر کے خبرنامے ہے، میں عتیق الرحمن ندوی اہم خبروں کے ساتھ۔ آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم سرخیوں پر۔ بھٹکل جے ڈی ایس لیڈر نے ایم ایل اے سنیل نائک کی ویڈیو پر کیا تلخ تبصرہ۔ اتر پردیش میں شامل نصاب کی جائیں گی رام دیو اور یوگی آدتیہ ناتھ کی کتابیں۔ بنگال کے سابق چیف سیکریٹری الاپن کے خلاف مرکزی حکومت کی کارروائی پر ناراض ہیں افسران۔ مسلمانوں کو چھوڑ کر دیگر مذاہب کے لوگوں کی شہریت کے لیے مطلوب درخواستوں پر یونین مسلم لیگ نے کھٹکھٹایا عدالت کا دروازہ۔ کورونا کی دوسری لہر میں 1 کروڑ ملازمتیں چلی گئیں، 97% لوگوں کی آمدنی گھٹی۔ معروف سماجی ویب سائٹ فیس بک پالیسی کے خلاف اس کے ہی ملازمین کھڑے ہوئے۔ بھٹکل جے ڈی ایس لیڈر اور اس کے صدر جناب عنایت اللہ شاہ بندری نے اپنی ایک ویڈیو جاری کرتے ہوئے ایم ایل اے سنیل نائک کی جانب سے بیچ سڑک میں افسران کو حکومتی قوانین سختی سے لاگو کرنے کی تاکید کرنے پر سخت الفاظ میں مذمت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ افسران سے بات کرنے کا رویہ نہیں ہو سکتا۔ افسران سے بات کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ انہیں اپنے دفتر میں بلایا جائے یا ان کے دفتر میں خود پہنچے۔ افسران قوانین لاگو کرنے کے لیے اپنی انتھک کوششیں کر رہے ہیں۔ اسسٹنٹ کمشنر سمیت پولیس اہلکار اور دیگر افسران بھی اپنی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایم ایل اے کی جانب سے جو اچھے کام ہو رہے ہیں ان کی ستائش ہونی چاہیے۔ انہوں نے بھٹکل اور ہناور کے سرکاری اسپتالوں کے لیے ایم ایل اے فنڈ سے ایمبولینس فراہم کی۔ چند دنوں قبل ایک اور ایمبولینس سرکاری اسپتال کے حوالے کرنے کے بعد اس کے ذریعے مفت عوام کی خدمت کی جا رہی ہے۔ یہ اچھے کام ہیں جس سے شہر کی ترقی ہوتی ہے اور ہم ایسے کاموں کی ستائش کرتے ہیں۔ انہوں نے تنظیم، فیڈریشن اور دیگر اداروں کی جانب سے بھی کی جانے والی خدمات کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ لوگ بھی شہر کے لوگوں کی فلاح و بہبودی کے لیے کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ شہر کی ترقی کے لیے جو بھی اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں ان کی ہمت افزائی کی جانی چاہیے، لیکن سڑک پر کھڑے ہو کر ان کو ڈانٹ ڈپٹ کرنے کی ویڈیو جو وائرل ہوئی ہے اس کے جو برے اثرات معاشرے پر مرتب ہوتے ہیں اس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ انہوں نے ایم ایل اے سنیل نائک سے درخواست کی ہے کہ جو بھی اچھے کام ہم کر رہے ہیں ان میں ہمارا پورا ساتھ ہوگا۔ اتر پردیش کی میرٹھ کی چودھری چرن سنگھ یونیورسٹی نے فلسفی کے نصاب میں یوگ گرو رام دیو اور اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ کی کتابوں کو شامل کیا ہے۔ دی ٹیلی گراف کی رپورٹ کے مطابق ایسا مانا جا رہا ہے کہ مبینہ طور پر ریاستی سرکار کی سفارش کے بعد ان کتابوں کو نصاب میں شامل کیا گیا۔ وہیں یونیورسٹی انتظامیہ نے رام دیو اور یوگی آدتیہ ناتھ کی کتابوں کو یونیورسٹی کے فلسفی کے نصاب میں شامل کرنے کی تصدیق بھی کی ہے۔ بتا دیں کہ چودھری چرن سنگھ یونیورسٹی ریاستی سرکار کے تحت آتی ہے۔ یونیورسٹی کے نصاب میں رام دیو کی یوگ اور دیگر کتابیں بھی شامل کی گئی ہیں۔ یہ کتاب بیماری سے لڑنے میں یوگ پر اہمیت ہے۔ بتا دیں کہ موجودہ وقت میں رام دیو ایلوپیتھی پر دیے گئے اپنے بیان کی وجہ سے سرخیوں میں ہے۔ ان کا ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوا تھا جس میں وہ ایلوپیتھی کو اسٹوپڈ اور دیوالیہ سائنس بتا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی انہیں یہ کہتے سنا گیا کہ ڈی سی جی آئی کے ذریعے منظور شدہ ریمڈیسیور اور دیگر دوائی کورونا مریضوں کے علاج کرنے میں ناکام رہی ہیں۔ ایلوپیتھی کو اسٹوپڈ اور دیوالیہ سائنس بتانے پر رام دیو کے خلاف وبائی امراض سے متعلق قانون کے تحت کارروائی کرنے کی ڈاکٹروں کے اعلیٰ ادارے انڈین میڈیکل ایسوسی ایشن یعنی IMA کے ڈاکٹروں اور دیگر اداروں کی مانگ کے بعد وزیر صحت ڈاکٹر ہرش وردھن نے رام دیو کو ایک خط لکھ کر ان سے گزارش کی تھی کہ وہ اپنے الفاظ واپس لے لے، جس کے بعد رام دیو نے اپنا بیان بھی واپس لیا تھا۔ اب انہی کی کتاب یونیورسٹی میں داخل نصاب کی گئی ہے۔ مرکز کی مودی حکومت اور مغربی بنگال کی ممتا حکومت کے درمیان رساکشی کوئی نئی بات نہیں ہے۔ امید ظاہر کی جا رہی تھی کہ بنگال انتخابات کے بعد حالات میں بہتری دیکھنے کو ملے گی اور مرکز و ریاست دونوں مل کر کام کریں گے، لیکن ایسا دیکھنے کو نہیں مل رہا ہے۔ اب تو کشیدگی مزید بڑھتی نظر آ رہی ہے۔ پہلے CBI کے ذریعے ممتا کے وزراء کی گرفتاری ہوئی اور اب ان کے چیف سیکریٹری الاپن بندو اپادھیائے کو لے کر کشیدگی عروج پر ہے۔ قابل ذکر ہے کہ پی ایم مودی کے ساتھ میٹنگ میں موجود نہ رہنے کے سبب مغربی بنگال کے سابق چیف سیکریٹری الاپن کو مرکزی حکومت کے ذریعے پہلے دہلی طلب کیا گیا اور پھر دہلی نہ جانے پر وجہ بتاؤ نوٹس جاری کیا گیا۔
مودی حکومت کے اس فیصلے کو سابق کابینہ سیکریٹری اور سابق سیکریٹری سمیت کئی بڑے نوکرشاہوں نے غلط ٹھہرایا ہے۔ سابق IAS افسروں نے مودی حکومت کے فیصلے کو حیرت انگیز، پریشان کن اور شرائط و ضوابط کی خلاف ورزی کرنے والا ٹھہرایا ہے۔ سابق داخلہ سیکریٹری GK پلائے، سابق کابینہ سیکریٹری BK چترویدی اور DOPT سول سروس کے افسران کے کام کا بٹوارہ کرنے والی وزارت کے سابق سیکریٹری ستیانند مشرا نے انگریزی اخبار دی انڈین ایکسپریس سے بات چیت میں تینوں سینئر افسران سے کہا کہ یہ افسران کے لیے اچھی مثال نہیں ہے اور اس سے سول سروس کے افسران کو مایوسی ہوگی۔ انگریزی روزنامہ سے بات چیت میں سابق داخلہ سیکریٹری GK پلائی نے کہا کہ آزاد ہندوستان کی تاریخ میں پہلی بار ہوا ہے جب ایک سیکریٹری سطح کے افسر کو سبکدوشی سے ایک دن پہلے مرکز میں تعینات کرنے کا حکم دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا کہ اتنے سینئر افسر کو 10 بجے سے پہلے دہلی رپورٹ کرنے کے لیے کہا گیا۔ یہ حیرت انگیز فیصلہ تھا۔ عام طور پر سول سروس کے افسران کو کسی دوسری جگہ پر ذمہ داری سنبھالنے کے لیے کم از کم 6 دن کا وقت دیا جاتا ہے۔ GK پلائی نے DOPT کے ذریعے دہلی تبادلے کے فیصلے پر بھی حیرانی ظاہر کی۔ انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے کیریئر میں ایسا کبھی نہیں دیکھا کہ میٹنگ میں غیر حاضر رہنے کی وجہ سے وجہ بتاؤ نوٹس جاری کیا گیا ہو۔ بڑھتے ہیں اگلی خبر کی طرف۔ بار اینڈ بینچ کی خبر کے مطابق انڈین یونین مسلم لیگ نے منگل کو وزارت داخلہ کے اس نوٹیفیکیشن کے خلاف سپریم کورٹ میں رجوع کیا جس میں 13 اضلاع کو پاکستان، افغانستان، بنگلہ دیش سے تعلق رکھنے والے اقلیتی برادری کے ممبروں کی شہریت کی درخواستوں کے قبول، توثیق اور منظوری کی اجازت دی گئی ہے۔ وزارت نے 28 مئی کو جاری کردہ ایک گزٹ نوٹیفیکیشن میں کہا ہے کہ اقلیتی برادری میں ہندو، سکھ، جین، بدھسٹ، پارسی اور عیسائی شامل ہوں گے جو 3 پڑوسی ممالک سے تعلق رکھتے ہیں اور مذکورہ بالا ریاستوں میں مقیم ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ یہ نوٹیفیکیشن کی شہریت ایکٹ 1955 کی موجودہ دفعات کے تحت جاری کیا گیا ہے کیونکہ ابھی تک شہریت ترمیمی قانون کے قواعد وضع نہیں کیے گئے ہیں۔ شہریت ترمیمی قانون جو دسمبر 2019 میں منظور ہوا مسلمانوں کو چھوڑ کر 6 اقلیتی مذہبی برادریوں سے تعلق رکھنے والے مہاجرین کو شہریت فراہم کرتا ہے بشرطے کہ وہ 6 سال سے ہندوستان میں رہ رہے ہوں اور 31 دسمبر 2014 تک ملک میں داخل ہوئے ہوں۔ اس قانون کے منظور ہونے کے بعد ملک بھر میں اس کے خلاف مظاہرے شروع ہو گئے تھے کیونکہ اسے آئین کے سیکولر اقدار اور مسلمانوں پر حملہ مانا گیا۔ منگل کے روز انڈین یونین مسلم لیگ نے نوٹ کیا کہ وزارت داخلہ نے سپریم کورٹ سے کہا تھا کہ وہ شہریت ترمیمی ایکٹ پر پابندی نہ لگائے کیونکہ اس نے ابھی تک اس کے قوانین وضع نہیں کیے ہیں۔ اپنی درخواست میں IUML نے دعویٰ کیا ہے کہ 28 مئی کا نوٹیفیکیشن سپریم کورٹ میں جمع شدہ اس بیان کے خلاف جانے کی کوشش ہے۔ درخواست میں مزید کہا گیا کہ اگر درخواست دہندگان کو شہریت دی جاتی ہے اور عدالت عظمیٰ کو ختم کرتی ہے تو یہ دی گئی شہریت واپس لینا یعنی CAA قریب ناممکن ہوگا۔ درخواست میں مزید بتایا گیا ہے کہ چونکہ شہریت ترمیمی ایکٹ اس عدالت کے سامنے زیر التوا ہے لہذا یہ انصاف کے حق میں ہوگا کہ غیر قانونی تارکین وطن کو شہریت دینے کے لیے ترمیمی ایکٹ کے تحت اس طرح کے طریقہ کار سمیت ترمیمی ایکٹ کا عمل عدالت کے ذریعے اس معاملے کا فیصلہ آنے تک روک دیا جائے۔ اہم خبر کی طرف بڑھتے ہیں۔ کورونا کی دوسری لہر نے بڑی تعداد میں جانیں ہی نہیں لی ہیں بلکہ معاشی طور پر بھی شہریوں کی کمر توڑ کر رکھ دی ہے۔ سینٹر فار مانیٹرنگ انڈین اکانومی کے مطابق اس وبا کی دوسری لہر کے دوران نہ صرف 1 کروڑ سے زیادہ ہندوستانیوں کو اپنی ملازمتیں گنوانی پڑی بلکہ 97% شہریوں کی آمدنی گھٹ گئی ہے۔ سینٹر فار مانیٹرنگ اکیڈمی کے CEO مہیش ویاس نے متنبع کیا ہے کہ ملک میں بے روزگاری کی سطح بہت جلد 12% تک پہنچ سکتی ہے۔ اپریل میں ملک میں بے روزگاری کی شرح 8% درج کی گئی تھی۔ گزشتہ سال مئی میں لاک ڈاؤن کے دوران بے روزگاری کی یہ شرح 23% تک پہنچ گئی تھی۔ بہرحال کاروباریوں کو امید ہے کہ دوسری لہر کا نقطہ عروج گزر چکا۔ اب ریاستیں دھیرے دھیرے معاشی سرگرمیوں پر عائد پابندیاں ہٹائیں گی جس سے معیشت کو مہمیز ملے گی۔ مہیش ویاس نے بہرحال امید ظاہر کی کہ آئندہ کچھ عرصے میں بے روزگاری کی شرح میں کمی آئے گی۔ ان کے مطابق ہندوستانی معیشت میں 3 سے 4% بے روزگاری کی شرح عام بات ہے۔ CMIE نے اپریل میں 1,97,000 افراد کا سروے کروایا تھا۔ اس میں گزشتہ 1 سال میں شہریوں کی آمدنی سے متعلق پریشان کن رجحان سامنے آیا۔
اس طرح بھی صرف 3% شہریوں نے اپنی آمدنی میں اضافے کی بات کہی ہے، جبکہ 55% شہریوں کے مطابق گزشتہ سال کے مقابلے میں اس سال ان کی آمد گھٹ گئی ہے۔ بقیہ 42% کی آمدنی میں اضافہ ہوا ہے اور نہ کوئی کمی ہوئی ہے۔ مہاراشٹر کے ضلع اورنگ آباد میں لاک ڈاؤن کے خلاف ورزی کرنے بند کرائی گئی دکانوں کو دوبارہ کھلوانے کے لیے لیبر ڈپٹی کمشنر شیلندر پال پر دباؤ بنانے کی پاداش میں آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین یعنی AIMIM کے رکن پارلیمنٹ امتیاز جلیل سمیت 24 افراد کے خلاف رپورٹ درج کی گئی ہے۔ پولیس کے مطابق لاک ڈاؤن قوانین کی خلاف ورزی کرنے والی کچھ دکانیں گزشتہ ماہ بند کر دی گئی تھی۔ رکن پارلیمنٹ امتیاز جلیل منگل کے روز کچھ دکانداروں کے ہمراہ ڈپٹی کمشنر لیبر شیلندر پال کے دفتر میں گئے اور ان پر بند دکانوں کو کھولنے کے لیے دباؤ ڈالنے کی کوشش کی۔ اورنگ آباد پولیس نے شیلندر پال کی شکایت پر امتیاز جلیل سمیت 24 افراد کے خلاف رپورٹ درج کر لی ہے۔ ریاستہ منگل کے روز سے کورونا پابندیوں میں نرمی دی گئی کیونکہ شہر میں کووڈ کی صورتحال میں بہتری آئی ہے۔ رکن اسمبلی امتیاز جلیل نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ وہ ایسے دکاندار ہیں جو دن میں صرف 200 سے 300 روپے کما رہے، لیکن انتظامیہ ان کے ساتھ ایسا سلوک کر رہی ہے جیسے انہوں نے بڑا گناہ کیا ہو۔ انہوں نے کہا کہ 11 کی جگہ 11:30 بجے دکان بند کرائے جانے کو اتنا بڑا گناہ قرار دیا جا رہا ہے اور 1 ماہ سے زائد عرصے سے ان کی دکانیں بند ہے۔ ایسے میں لیبر ڈپارٹمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ لیبر کا تحفظ کرے، لیکن لیبر ڈپارٹمنٹ اپنی ذمہ داری ادا نہیں کر رہا۔ سوال ہے کہ اگر وہ دکان اس نے کیا ہے، ٹھیک ہے، آپ اس کے اوپر فائن کریے گا، اس کو اتنے دن آپ نے سیل کر کے رکھے ہیں، اس پیریڈ کے دوران یہ جو آفس ہے یہ لیبر کا آفس ہے اور یہاں پر ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ جو مزدور ہے، جو کرمچاری ہے، جو کام کرنے والا ہے، اس کے ہت کو جپنا، اس کے ہت کو محفوظ رکھنا، یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ لیکن صرف اپنا ادھیکاری پنا دکھانا کہ میں ادھیکاری ہوں اور اب مجھے، ٹھیک ہے، آپ کے نیم کے حساب سے اگر ہے، آپ نیم کے حساب سے، ہم کہیں نہیں بول رہے ہیں کہ آپ اپنا نیم توڑیے گا کر کے، لیکن اس طرح کی یہ کاغذی خانہ پورتی کرنا اور پھر ہے تو یہ بولنا کہ نہیں ہم پوروں کی ہیئرنگ لیں گے کر کے، 200-300 روپے کمانے والے لوگ، 200-300 روپے کمانے والے لوگ، ان کو ایک مہینہ بند کر کے رکھنا، یہ کون جسٹیفائی کرتا ہے اس کو؟ اور کون ان کے لیے لڑ رہا ہے، کون ان کے لیے کھڑے رہ رہا ہے؟ کوئی نہیں کھڑے رہ رہا ہے۔ یعنی کہ وہ مزدور کو اگر ہے تو آج انہوں نے 20,000 روپئے بھی اگر انہوں نے دکاندار والے کو لگا دیے ہیں تو ان کو مجبوراً دینا پڑے گا۔ میرا ایک سوال ہے، یہ اتنے بند پیریڈ کے دوران کیا مکھیہ منتری ادھو ٹھاکرے صاحب نے ان کو کچھ پیسہ دیے ہیں؟ خبرنامے کی سب سے اہم خبر یہ ہے، معروف سوشل میڈیا ویب سائٹ فیس بک کے درجنوں ملازمین کمپنی کی دوہری پالیسی کے خلاف بول اٹھے ہیں۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق فلسطینیوں کے حق میں شیئر ہونے والے مواد کو نیوز فیڈ پر نہ دیکھنے کے خلاف فیس بک کے ملازمین نے کمپنی کے خلاف خط لکھ دیا۔ فیس بک کے 200 ملازمین نے کمپنی کو آئینہ دکھایا ہے۔ ملازمین نے خط میں لکھا ہے کہ فلسطینیوں کے حق میں شیئر ہونے والے مواد کو مسلسل صارفین کی پہنچ سے دور کیا جا رہا ہے۔ صارفین سے محسوس کر لیا ہے کہ فیس بک ان کی آواز کو دباتا ہے۔ یہ کمپنی کی آزادی اظہار رائے کی پالیسی کے خلاف ہے۔ ملازمین نے مطالبہ کیا ہے کہ فلسطینیوں کے حق میں شیئر کیے گئے مواد کا تحفظ یقینی بنایا جائے، کمپنی نے صارفین کا اعتماد بحال کرنے کے لیے اقدامات کرے اور یہودیت سے متعلق اپنی پالیسیاں واضح کرے۔ ملازمین نے فیس بک سے اسرائیلی وزیراعظم نتن یاہو کی فلسطینیوں کو دہشت گرد قرار دینے والی پوسٹ پر بھی وضاحت طلب کر لی ہے۔ اسرائیل کی جانب سے غزہ کے فلسطینیوں پر 11 روز تک مسلسل بمباری کی گئی، جس کے نتیجے میں 250 سے زائد فلسطینی شہید اور کئی زخمی ہوئے۔ اسرائیل نے اپنے حملوں میں متعدد رہائشی اور دفتری عمارتوں کو بھی نشانہ بنایا۔ فیس بک پر دنیا بھر کے صارفین نے اسرائیلی جارحیت کی مذمت میں مواد شیئر کیا، جسے فیس بک نے ڈیلیٹ یا حذف کر دیا۔ اب فیس بک کے خلاف اس کے ملازمین اٹھ کھڑے ہوئے ہیں اور اپنی ہی کمپنی کی پالیسی پر اعتراض جتاتے ہوئے خط لکھا ہے۔ خبروں میں بس آج اتنا ہی، انشاءاللہ پھر کل ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے ہماری پوری ٹیم کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔ ہم سے جڑے رہنے کے لیے ہمارے چینل فکر و خبر ٹی وی کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ مزید خبروں کے لیے لاگ ان کریں فکروخبر.com۔